ہم یہ بڑی شہادت منا رہے ہیں، اس کی شہادت منا رہے ہیں جو کائنات کے تخلیق کا سبب ہے۔ میرے دوستو یہی سبب ہے، جب بھی فاطمہ آتی تھی رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب پوچھتی تھی ام البنین، وہ ام المؤمنین پوچھتی تھی تو کہتا تھا کہ میں نہیں کھڑا ہوتا۔ جب بطول آتی ہے تو اشارہ وہاں سے ہوتا ہے، اور جب تک بطول بیٹھی رہتی تھی رسول کھڑا ہوتا رہتا تھا۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، ہاں بی بی دربار میں آئے، دربار میں جناب سید آئے، دربار میں خطبہ پڑھا، ہاں 9 گھنٹے کا خطبہ، ہاں بولا، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ بطول تھک گئی۔ ہاں میرے دوستو جب بطول خطبہ پڑھ کر واپس آئی تو دروازے پر بیٹیاں ملی، بیٹیوں نے روتے دیکھا، کہا اماں روتی کیوں؟ کہا بیٹا مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں، اگر دنوں پر پڑتی تو راتیں بن جاتی، پہاڑوں پر پڑتے تو ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتے۔ بیٹیوں نے پوچھا اماں وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا بیٹا دربار میں جو گئی، بیٹا دربار میں جو گئی، اور بیٹا آج میں دربار کا رنگ دے کر آئی ہوں، اگر دربار کا یہی رنگ رہا تو زینب آپ کے چادر کی خیر نہیں ہے، آپ کے ہاتھوں میں رسیاں پڑی جائیں گی۔ میرے دوستو میں کہتا ہوں زینب بھی دربار میں گئی، زہرا بھی دربار میں گئی، لیکن آقا زادی بڑا فرق ہے، آپ کا دربار میں جانا اور زینب کا دربار میں جانا۔ بی بی جب آپ دربار میں گئی تھی تو دربار آپ کے گھر میں تھا، لیکن جب زینب دربار میں گئی تھی تو 1400 میل کر کے شام کے دربار میں گئی تھی۔ بی بی جب آپ نے دربار میں خطبہ پڑھا تھا تو آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، لیکن جب زینب نے خطبہ پڑھا تھا تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ آقا زادی جب آپ نے خطبہ پڑھا تھا تو 60 بیوی میں پردہ کیا تھا، لیکن جب زینب نے خطبہ پڑھا تھا تو کوئی پردے کرنے والا نہیں۔ ہاں دادارن حسین، ہاں دادارن حسین، ہاں یہ ایک دن تھا جمادی الثانی کا، واحد دن تھا جس میں جناب زہرا نے 3 کام کیے تھے ایک وقت، بچوں کو نہلایا، بچوں کے کپڑے دھوئے اور بچوں کی روٹی پکائی، اور علی کو کہا یا علی آج کے بعد جب گھر آئیں تو دروازے پر دخل باب کریں، یا علی جب آپ آتے تو زینب میرے پیچھے چلی جاتی ہے، یا علی آپ جب آئیں تو دروازوں کھٹکھٹانا، دروازے پر دخل باب کرنا تاکہ زینب کے سر پر چادر نہ گرے۔ ہاں میرے دوستو میرے بزرگوں، یا علی میرے بعد شادی کرنا، وہ میری ہمنام فاطمہ ہوگی، میری ہمنام فاطمہ ہوگی جو بعد میں ام البنین کہلوائے گی۔ علی نے کہا فاطمہ رسول کی بیٹی، مجھے شادی سے کوئی مقصد نہیں، یا علی جو میں کہہ رہی ہوں نا میں دیکھتی ہوں جب حسن حسین آتے ہیں تو ان کے پاؤں کی مٹی اٹھاتی ہے، ہاں میں کہتی ہوں اس بیوی کے بچوں کی میرے بچوں سے بڑی محبت ہوگی، یا علی اس سے شادی کرنا، یا علی اس سے شادی کرنا، یا علی اس سے شادی کرنا۔ میرے دوستوں میرے بزرگ، یا علی آج میں نے 3 کام کیے، میں نے بچوں کی روٹی پکا کے رکھی ہے، اگر میں کوئی بچہ روٹی مانگے تو دے دینا، میں نے بچوں کے کپڑے دھو کے رکھے ہیں، میرا کوئی کپڑا بچہ مانگے تو کپڑے دے دینا، میں نے بچوں کو نہلا کے رکھا ہے، یا علی میرے بچوں کا خیال کرنا، یا علی میرے بچوں کا خیال کرنا، یا علی میرے بچوں کا خیال کرنا، یا علی میرے بچوں کا خیال کرنا۔ میرے دوستو یہ وہی علی ہے کہ اتنا خیال رکھا کہ جب 21 رمضان کی صبح آئی، علی دنیا سے جا رہے تھے تو آخر میں جناب زینب کو بلایا اور کہا زینب بیٹا ساری زندگی نہ میں نے آپ کا چلنا دیکھا ہے نہ میں نے آپ کا قد دیکھا ہے، آج سامنے چل کے دکھاؤ، علی آپ کا قد بھی دیکھے چلنا بھی دیکھے، قسم رب کعبہ کی۔ زینب نے ایک قدم اٹھا کر یا دوسرا قدم رکھا یا حسین دوڑتا ہوا ہے، بابا میری بہن کو چلنا نہیں آتا، بابا میری بہن کو چلنا نہیں آتا۔ ارے شیعہ مرنا جائے، جس بی بی کو گھر میں چلنا نہیں آتا خدا جانے سے 9 میل پیادل کیسے کی،
जनाब सैयदा हुजरे में गई तो जनाब फिजा को कहा किसी को अंदर आने न देना। हसनैन को जब पता चला नाने की कब्र पर आए, नाना हम यतीम होने वाले हैं। कब्र से रसूल के दोनों हाथ बाहर, मेरे बेटे जाओ, मेरी बेटी मुझसे मिलने वाली है। जनाब हसन हुसैन आया, अम्मा हमारी अम्मा कहाँ है? कहा अंदर हुजरे में है, लेकिन आज वसीयत की है कि कोई अंदर ना आए। अली की इज्जत की कसम खा करता हूँ। हसन खड़े हो गए, हुसैन आगे बढ़े, अम्मा जब जवाब बनाया तो तीसरी बार कहा अम्मा मेरा भैया हसन अमीर है, मैं आपका गरीब हुसैन हूँ। अम्मा मुझे जवाब दो, करबला में आना मैं जवाब दूंगा। अम्मा करबला में आना मैं जवाब दूंगा। हाँ, अंदर से आवाज आई। जनाब सलमान फरमाते हैं कि जनाब अली ने जनाब सैयदा को गुस्ल कफन दिया। जनाब सलमान फरमाते हैं कि गुस्ल देते देते मैंने अली की चीख सुनी और देखा अली दीवार से टक्कर मार रहा। तब मैंने देखा अली दीवार से टक्कर मार रहा है, तब मैंने समझा आज मेरा मौला भी चला गया। कहा जब अली गुस्ल कफन देकर बाहर आए, मैं कदमों पर गिर पड़ा, मौला आपने क्या देखा था? आवाज़ सलमान किसी को बताना नहीं, अगर किसी मोमिन को पता चल गया तो मर जाएगा। सलमान जब से ज़हरा के पहलू पर ज़रब लगी थी, ज़हरा एक हाथ से तस्बीह बड़ी थी बढ़ती थी। आज मैंने जब ज़हरा को नहलाया तो उसी पहलू पर हाथ था, मैंने बड़ा जोर लगाया कि बतूल का हाथ उठे, हाथ नहीं उठ रहा था। मैंने बतूल को अपने हक का वास्ता दिया, बतूल आपको वास्ता है अपने हक का, हाथ ऊपर करो। बेटा जैसे ही बतूल ने हाथ ऊपर किया मैं बेहोश हो गया। सलमान मैंने देखा बतूल की पसलियां टूटी हुई है। अरे करबला में किसी बीबी की पसलियां नहीं टूटी थी, बतूल की पसलियां टूटी हुई है। मैंने कहा बतूल इतनी मुसीबतें पड़ी, न बेटू को बताया, न बेटी को बताया, न मुझे बताया। अब जनाब अली ने बच्चों को कहा आओ बच्चों माँ का आखिरी दीदार करो। हाँ, सारे बच्चे आए, दो आए दो ना, हसन और मेकसूम आए, हुसैन ज़ैनब ना आए। जनाब अली ने फिजा को भेजा, फिजा देखो ये अजीब इत्तेफाक है कि जब जनाब खदीजा दुनिया से गई थी तो बतूल की उम्र 5 साल, और जब जनाब बतूल दुनिया से गई थी तो ज़ैनब की उम्र 5 साल। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब अली ने कहा फिजा मेरी ज़ैनब को लेकर आओ, और जनाब ज़ैनब आई तो एक जुमला कहा या अली बाबा घर से बाहर चले जाओ, मुझे अम्मा से खास बातें करनी है। हाँ, जब बेटी पर मुसीबतें पड़ती हैं तो बाबा को नहीं बताती, माँ को बताती। खुदा जाने ज़ैनब ने माँ को क्या कहा, कहकर चली गई। अली अंदर आओ, हुसैन बैठे। हुसैन ने रोकर कहा बाबा आपने जो कहा था कि मैं ईसा से अफजल हूँ, मेरी माँ बतूल मरियम से अफजल है। बाबा ईसा तो तब तक माँ के जनाजे पर नहीं आया था जब तक माँ ने नहीं बुलाया था। बाबा जब तक माँ नहीं बुलाएगी मैं नहीं आऊंगा, ये कहना था। बतूल के कफन के बंद टूटे, दोनों हाथ बाहर आए। वो जो एक हाथ से तस्बीह बढ़ती थी, आज बतूल के दोनों हाथ बाहर आए। मेरे हुसैन ये मदीना है करबला नहीं, मेरे हुसैन ये मदीना है करबला नहीं है। हुसैन आया, माँ को गले से लगाया, अम्मा ये आपकी मुझ पर उधार है, अम्मा करबला में आना, अम्मा मेरे हाथ न होंगे, मैं तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा, अम्मा आपका सर है मेरा सर न होगा। हाँ मेरे दोस्तों, शेख तुलसी ने लिखा, कुदरत की आवाज है या अली हुसैन को मोहब्बत से माँ के जनाजे से अलग करो वरना क़यामत बर्दाश्त होगी। जनाब अली ने हुसैन को बड़ी मोहब्बत के साथ अलग किया। हुसैन देखता रहा। मैंने आलम तस्वर में हुसैन को कहा मौला बड़े खुशकिस्मत हैं, आज आपका भाई भी है, आपकी बहनें भी हैं, आपके बाबा ने आपको बड़ी मोहब्बत के साथ अलग किया। मौला करबला में आपके लाश पर सकीना आएगी, मौला कोई न होगा जो सकीना
یا اللہ یا اللہ ہماری آج کی عبادت اپنی بارگاہ مقبول اور مستجاب فرما یا اللہ جو مومن مومنات سادات گئے سادات بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما خاص کر ہمارے بزرگین سید جو ہیں قبلہ بغیر شاہ قبلہ تنظیم حسین شاہ قبلہ ہمارے شبیب بھائی ہمارے کرنل فدا حسین شاہ قبلہ ہمارے قبلہ صدیق شاہ ہمارے قبلہ مشتاق حسین کرنل صاحب اور جو ہمارے بھائی ہیں کرنل منظور حسین شاہ کرنل بخاری صاحب اور یا اللہ میرے سامنے جو بچے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں سب کو بڑی زندگی عطا فرما یا اللہ جو بانیان مجالس ہیں قبلہ صدیق شاہ اس کو اپنے بچوں کے ساتھ شادت آباد رکھے اس کو اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے اہلیہ کے ساتھ بڑی زندگی عطا فرما یا اللہ ان کے کاروبار میں اضافہ فرما ترقی عطا فرما یا اللہ جو مومن بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما یا اللہ جو مومن برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں مزید وسعت عطا فرما ترقی عطا فرما ہمارے علماء حق خاص کر کے جو میرے سامنے موجود ہیں قبلہ علامہ سلیم عباس علامہ مشتاق حسین شاہ صاحب ان کو بڑی زندگی عطا فرما اور یا اللہ ان کی زبان میں ترقی عطا فرما یا اللہ یہ حسین کا ذکر یا عالم کا تذکرہ قیامت تک جاری اور ساری امام زمانہ آج کے موقع پر آپ کو بھی ہم آپ سے بھی ہم تعزیت کرتے ہیں امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے اپنی دادی زہرا کی چادر کا امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے عباس کے بازو کا امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے اکبر کی بچی کا امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے اصغر کی تیر کا اور امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے سکینہ کی ٹماٹر کا امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے عباس کے بازو کا پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن رہتے ہیں بستے ہیں ان کو بڑی زندگی عطا فرما یا اللہ ہماری پوری زندگی محمد اور آل محمد کی محبت میں بسر ہو اور پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں بسر ہو یا اللہ حسین کا ذکر یا آل محمد کا تذکرہ قیامت تک جاری و ساری رہے یا اللہ ہمارے حسین ترین پاکستان کو شاد اور آباد رکھ اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا فرما وہ رسول کو اور آل رسول کو پہچانے کی کوشش کر یا اللہ ہماری آج کی بڑی عبادت کو بڑی بارگاہ مقبول اور مستجاب فرما اور بانی مجلس قبلہ صدیق شاہ کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد رکھے یا اللہ یہ ہمارا ذکر یہ ہماری قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد